جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ذکر خفی اس طرح ہوتا ہے جیسے انسان کوئی دل سے ذکر کرے. اس پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائی ہے، آج بھی اسی پہ بات کروں گا. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تصوف میں اس کا بہت بڑی امپورٹنس ہے، اس لیے میں بار بار اسی پہ بات کرتا ہوں. ذکر خفی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انسان ذکر کرے اللہ کا، لیکن وہ دل ہی دل میں کرے، زور سے آواز باہر نہ نکلے. اور اس ذکر خفی کی اہمیت اتنی بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذکر کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ذکر فرشتے نہیں بلکہ اللہ سنتا ہے ڈائریکٹ، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ کیا اس ذکر خفی کے ذریعے ہم اپنے لطائف جو مختلف سلاسل میں مختلف ہیں، 6، 7، 11 اور اس سے بھی زیادہ، کیا ہم ان کو بیدار کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جو لطائف ہیں، نفس، قلب، روح، خفی، اخفا، سر، یہ جو ہمارے مختلف لطائف بتائے جاتے ہیں، جو روح کے آرگنز ہیں، کیا یہ ذاکر ہو جائیں گے؟ اس سے ذاکر کا مطلب یہ ذکر کریں، یہ جاری ہو جائیں، قلب پہ اتنے ضربیں لگیں کہ قلب جاری ہو جائے. یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، سلسلہ نقش بند میں ضربیں لگائی جاتی ہیں زور زور سے، ذکر جہر کر کے. اس کو کہا جاتا ہے ایک ذکر خفی ہوتا ہے جو دل میں ذکر، جس سے جو منہ سے آواز نہیں نکلتی، اور ایک ذکر جو ہے وہ بڑے زور سے، ذکر جہر جسے کہتے ہیں، اس سے ضربیں لگائی جاتی ہیں زور زور سے. پھر وہ ذکر کوئی بھی ہو، ہر جو مرشد ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے ذکر بتایا. زیادہ تر اللہ کا ذکر قلب کو جاری کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. تو وہ اللہ کی ضربیں 50، 60 ہزار مرتبہ جب لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو جاتا ہے. اور قلب جاری ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ فائدہ ہے کہ جب انسان مر بھی جاتا ہے لیکن اس کا قلب جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. جسم پورا ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے، لیکن وہ قلب جو ہے وہ جاری ہے، ذاکر ہے، تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے، اپنی کروٹیں بدلتے بھی میرا ذکر کرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعوری اور لاشعوری ذکر کریں، اور لاشعوری ذکر تبھی ہوگا جب آپ کے یہ جو لطائف یہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے، یہ سارے ذکر کرتے رہیں گے، ذاکر ہو جائیں گے. اور ذاکر اس طرح کہ آپ کو اس چیز کا اندیشہ اور پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک لاشعور میں ایک چیز خود بخود سب کانشیسلی ہوتی رہے گی، اور آپ کے جو آرگنس ہیں، جو روحانی آرگنس ہیں، جیسے نفس ہے، روح، یہ قلب، یہ ذاکر ہو جائیں گے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا خفی سے، بالکل ذکر خفی سے آپ کے لطائف ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ مختلف قسم کے ذکر لے کے اور ایک ایک کر کے اپنے لطائف کو ایکٹیو کریں. اگر آپ نے اپنے اندر یہ عادت ڈال دی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر خفی کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور وہ ذکر خفی کوئی ایک نہیں، جیسے نفی اسبات ہے، لا الہ الا اللہ، یہ الگ ذکر ہے جسے افضل ذکر بھی کہا جاتا ہے. اللہ کا ذکر، کا ذکر، یا حیو یا قیوم، اس کا ذکر، اس کے بعد یا رحمان یا رحیم، یہ جتنے بھی میں نے ذکر بتائیں، اس میں ذات اللہ کا جو ذاتی اسم ہے اس کا ذکر، یا پھر اس کی صفات کا ذکر، یہ مختلف اوقات پہ آپ مختلف طریقوں پہ ذکر خفی کرتے رہیں. اب یہ ذکر خفی صرف بیٹھ کے کرنے والی بات نہیں ہے. ایک تو ذکر خفی ہم کرتے ہیں بالکل مراقبے کی حالت میں بیٹھ کے اور پھر کرتے ہیں، لیکن آج جو میں جس ذکر اور جس لطائف
کے جاری ہونے کی بات کر رہا ہوں وہ ذکر خفی تو ہے، لیکن یہ ذکر خفی جو ہے یہ اس طریقے کے ہیں جو آپ چلتے پھرتے کریں گے، صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے تک، دن میں جتنے بھی اوقات ہیں آپ اس میں جو کام کاج کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دل میں یہ ذکر کرتے رہیں، اس میں آپ چینج کرتے رہیں، کبھی لا الہ کا ذکر، کبھی الحمدللہ کا ذکر، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی صرف اللہ 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 کا ذکر، کبھی یا رحمان یا رحیم کا ذکر، کبھی اللہ صمد کا ذکر، تو کبھی رحمان رحیم کا ذکر. تو یہ جو میں نے ذکر آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کرتے رہیں. اب اس کے لیے اگر آپ کی عادت بن جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تسبیح بھی اٹھا کے اور تسبیح سے ذکر کروں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ تسبیح کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور تسبیح کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو لطائف ہیں یہ درجہ بہ درجہ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ذاکر ہوتے جائیں گے. بالکل آپ ان کے جو سلاسل ہیں وہ نمبرز مختلف دیتے ہیں، پہلے کوئی قلب کہتا ہے تو پہلے کوئی نفس کہتا ہے، تو اور آخری کوئی کہتا ہے نفس، تو آخری کوئی کہتا ہے سلطان اذکار. تو یہ مختلف میں نے جیسے بتایا کہ تصوف میں ایسا ہوتا ہے، جتنے بھی سلسلے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے وہ انہوں نے مشاہدے کر کے اپنے لطائف بتائے ہیں اور ان کی نمبرنگ بھی اپنی بتائی ہے. تو آپ کا کیا ہوگا کہ جیسے میں نے بتایا کہ درجہ بہ درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے لطائف بالکل جاری ہو جائیں گے. اب ہماری نظر میں، کیونکہ میں یہ جو کنونشنل یا ٹریڈیشنل طریقے سے لطائف ایکٹیو ہوتے ہیں اس پہ تو میں بلیو نہیں کرتا، میں بلیو اس پہ کرتا ہوں. جیسے میرے لطائف پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں کہ لطائف کی حقیقت کیا ہے. میں لطائف کی حقیقت ایسے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا قلب جاری ہے، فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ میرا قلب جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا اور اس کے عمل میں اللہ کا جو بھی اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت ہوگی، مطلب وہ اللہ سے ڈرے گا، متقی ہو جائے گا. جب وہ متقی ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے عمل میں وہ ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. بالکل اسی طرح یہ قلب تھا. روح، کوئی کہتا ہے روح ذاکر ہو گیا، تو میں روح کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جب کسی کا روح ذاکر ہو جائے گا یا یہ روح لطیفہ روح بیدار ہو جائے گا، تو کیا ہوگا، وہ انسان اللہ کی ہر مخلوق سے پیار کرنے لگے گا. بالکل اسی طرح اگر کسی کا لطیفہ سر یا لطیفہ خفی یا لطیفہ اخفا یہ اگر ایکٹیو ہو جاتے تو وہ ایک تو کم بولنے لگے گا، دوسرا اللہ کے جو راز ہیں ان سے اس کے سامنے پردے اٹھتے جائیں گے، تیسرا وہ دوسروں کا راز رکھنے کی صلاحیت رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے، نہیں، وہ بالکل اسٹیبل ہو جائے گا. تو اس طرح میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں. تو اگر کسی کا لطیفہ نفس اگر بیدار ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تزکیہ نفس کی اعلیٰ مثال ہو جائے گا، وہ نفس مطمئن ہو جائے گا. وہ ہمیشہ اس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ برے کام نہیں کرے گا، وہ نفس کی نفی کرے گا. جو خواہ خواہشیں اندر میں اٹھتی ہیں ان پہ اس کا کنٹرول ہوگا. تو لطائف کو ہم اس طرح مانتے ہیں، یہ نہیں کہ جسم کے لطائف جہاں پہ ہیں، جیسے یہ اپنے بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ قلب کے نیچے ہے اور نفس جو ہے وہ پیشانی پہ ہے، کوئی کہتا ہے نابی پہ ہے، تو مختلف بتاتے ہیں یہ لوکیشنز اور کلرز. تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ لطائف ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس لوکیشن پہ آپ کو گرمی اور حرارت محسوس ہوتی ہے. میں نہیں اس چیز کو زیادہ نہ میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میری ریسرچ عمل پہ ہے، ہم عمل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کسی کا اگر لطیفہ نفس ایکٹیو ہے تو وہ نفس مطمئن جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا قلب ایکٹیو ہے تو وہ قلب سلیم ہو جائے، سلامت رہے،
یہ قرآن میں موجود ہے، کیونکہ اس کا قلب جو ہے وہ سلیم ہو جائے گا، وہ سارے یہ جو جھنجھٹیں ہیں ان سے پاک ہو جائے گا. اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے ان کے جو قلب پہ جو سیل لگا دی ہے، اس پہ سیل لگی ہوئی نہیں ہوگی. تو اس طرح ہم مانتے ہیں. تو ذکر خفی کو آپ جاری رکھیں پورا دن، جس طریقے سے آپ کو بہتر لگے آپ ذکر کرتے رہیں. جیسے میں نے کہا، اور میری طرف سے، کیونکہ مجھے لوگ میسج کرتے ہیں کہ اجازت دیں، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ آپ اللہ الصمد ہے، الحمدللہ، یہ جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اللہ یا خالی ہو کا ذکر، رحمان یا رحیم کا ذکر، یا ستار یا غفار یا حیو یا قیوم، یہ بہت سارے صفاتی نام ہیں، اللہ کا خود ذاتی نام ہے. ان پہ آپ جو ہے ذکر خفی کریں دن رات چلتے پھرتے. آپ کے لطائف ضرور بیدار ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں اتنا فرق آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو آپ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے.